الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। तमाम भाइयों से बुजुर्गों से गुजारिश है कि एक मर्तबा इबादत के लिए से दुरूद पाक तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صدق الله। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों और अकाबिर की ये रिवायत रही है खास तौर पर हज़रत पीर जी दामत बरकातुहुल आलिया अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकत मुबारक पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और ख़ास तौर पर बनाए अमीर शरीयत अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी रिवायत ये थी कि बयान की इब्तिदा के अंदर
درود پاک کے فضائل و برکات ارشاد فرماتے تھے. آج ہم بھی اس روایت کو زندہ کرتے ہوئے صرف ایک فضیلت درود پاک کی جو حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور درود پاک بڑا مختصر ہے اور اس پر جو اجر و ثواب ارشاد فرمایا گیا ہے وہ بڑا عظیم الشان اجر و ثواب ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی نماز عصر کے بعد جمعۃ المبارک کے دن اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے یہ درود پاک 80 مرتبہ تلاوت کرے گا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن ویسے ہی درود پاک کی کثرت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور نماز عصر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے کوئی شخص یہ درود پاک آپ فرماتے ہیں 80 مرتبہ تلاوت کرے، اس کا وظیفہ نہ اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 80 سال کی عبادات کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. 80 سال. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارکہ اور آپ نے جو فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی، بہت کم ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 63 سال تھی اور درود پاک پڑھنے پر جو ثواب ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ 80 سال درود پاک پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ 80 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ درود پاک کی عظمت اور فضیلت ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس درود پاک کی عظمت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں اصل وزن وہ اخلاص کا ہوتا ہے. اگر انسان اخلاص کے ساتھ جو شرائط ارشاد فرمائی گئی ہیں ان اخلاص کے ساتھ یہ عمل مبارکہ پڑھے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور اخلاص کے ساتھ زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اجر و ثواب بھی بے انتہا عطا فرماتے ہیں. اور جب ان کے وزن کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت ایسا وزن فرماتے ہیں ان اعمال کا اور ان اقوال کا اور ان عبادات کا اور ان کلمات کا کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. حدیث مبارکہ جو حدیث بطاقہ کے نام سے بڑی مشہور و معروف ہے، بڑی مشہور و معروف ہے. اکثر علماء اس بارے میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال نامے ان کا وزن فرمائیں گے. والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال کا وزن ہوگا کہ کس اخلاص کے ساتھ کس اللہ کے لیے تم نے یہ اقوال اور یہ اعمال اور یہ افعال اور یہ برکات اور یہ کلمات تم نے کہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وزن فرمائیں گے. دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ان اعمال کو اللہ شکل بھی عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. نماز پڑھتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ ہمیں روح والی نمازیں اور اخلاص والی خشوع خضوع والی نمازیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ان نمازوں کی شکل ہوگی، صدقات کی شکل ہوگی، قرآن مجید کے پڑھنے کی شکل ہوگی۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے، وہ اس شکل میں ہمارے سامنے آئے گا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا بھی کرے گا۔ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ اپنے اس کلام کو قوت گویائی بھی عطا فرمائیں گے اور یہ بولے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں گواہ بن کر آئے گا، یا کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید تمہارے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔ اب تم اس دنیا میں چاہو تو اس کو اپنے حق میں لے آؤ، تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو اس دنیا میں تم اس کو اپنے خلاف کر لو، تمہاری مرضی ہے، اما شاکر و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے اس کو پڑھو، تمہاری مرضی ہے اس کے احکامات کو، اس کے حلال کو، اس کے حرام کو اور اس کے مقاصد کو، اس سے دور ہو جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ 30 آیات مبارکہ والی سورہ ملک، اس بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ سورہ ملک بولے گی، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور یہ عرض کرے گی، یا باری تعالیٰ، اس بندے نے دنیا میں مجھے کبھی فراموش نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہمیشہ سونے سے پہلے مجھے تلاوت کیا ہے۔ یا اللہ، اگر میں تیرا پاک کلام کا حصہ ہوں تو میری گواہی اس پڑھنے والے کے حق میں قبول و منظور فرما، اگر میں تیرے پاک کلام کا حصہ نہیں ہوں تو پھر میری گواہی اس پڑھنے والے کے حق میں قبول نہ فرما۔ اللہ تو عرض کر رہا تھا کہ اعمال مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شکل بھی عطا فرمائیں گے، ان کا وزن بھی ہوگا۔ اور بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو عام طور پر سنی بھی جاتی ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے اور اجتماعات مبارکہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ کلمات ایسے بابرکت کلمات ہیں، زبان پر بڑی جلدی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کا وزن فرمائیں گے ثقیلتان فی المیزان، تو یہ کلمات اوزان میں بھاری ہو جائیں گے۔ اور ان سب کی بنیاد اخلاص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے دن ہر انسان کے نام اعمال کا وزن ہوگا، اور ایک شخص ایسا بھی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا وزن فرمائیں گے، اور 99 کا لفظ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک کم 100 اس کے نام اعمال، اس کے رجسٹر ایسے ہوں گے جن میں سب کی سب برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ اب وہ حیران و پریشان کہ اب میری بخشش کا، میری نجات کا اب تو کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے، ساری زندگی برائیاں کی ہیں اور آج اس کا ریکارڈ میرے سامنے آ گیا ہے، بالکل مایوس ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا جائے گا، میرے بندے مایوس کیوں ہوتے ہو، جاؤ اور دیکھو، ہم نے آپ کی ایک نیکی وہ دفتر میں محفوظ کی ہوئی ہے۔ وہ کہے گا، یا باری تعالیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے 99 اعمال سارے گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، ایک عمل کون سے ہے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟
اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو جب وہ شخص جائے گا تو اس کو ایک ورقہ، ایک صفحہ عطا کیا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے اب اس کا بھی وزن کرو، تو جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ وہ بھاری ہو جائے گا، 99 کلمے اٹھ جائیں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس دل کے ساتھ، اور کس اللہ رب العزت کی خالص عبادت سمجھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو، ان کلمات کو کس انداز کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو وہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا وہ کلمہ اس کی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہی مقصود ہے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ کوئی بھی نیکی ہو جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نہ قبول کریں گے، نہ وزن اعمال میں اس کا وزن ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی وہ وقت جو ہے وہ خسارے کے اندر جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی بارے میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو اس کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو سب سے بڑا ہے، اور کسی بھی نبی اور رسول کی تعلیمات میں اور بنیادی عقائد میں کبھی بھی یہ تبدیل نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا کلمہ ہے۔ ہمارے کابر میں بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، وہ اسی اخلاص اور کلمے کی برکات وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے تحت ارشاد فرماتے ہیں ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ کسی مالدار کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس کی تعریفات میں وہ مبالغہ کیا جو اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شعروں کی آپ نے پسند فرمایا ہے، ان کو حکمت کے ساتھ تعبیر ارشاد فرمائی ہے ان کی، لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اس آدمی نے شعر و شاعری میں تکلفات سے کام لیا، اور اس مالدار نے خوش ہو کر یہ اس شاعر سے کہا کہ کل آنا اور آپ کو میں 2000 بطور انعام کے دوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اور اس خوشی میں جا کر اس نے کہا بادشاہ تو کل انعام دے گا، آج ہی جا کر کسی سے 500 لیے اور اپنی ساری ضروریات کو بخوشی ادا کیا۔ کل دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو بادشاہ سے کہا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا، آپ کی تعریف کی تھی، آپ کی مدح میں نے بیان کی تھی، تو اس کا مجھے عوض دے دیجئے۔ تو بادشاہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس مالدار نے ایک بات کہی، اس نے کہا شاعر صاحب آپ نے کل مجھے الفاظ سے راضی کیا تھا، میں نے بھی آپ کو 2000 کہہ کر لفظوں میں راضی کیا ہے، تو لہذا کوئی پیسے نہیں، کوئی انعام نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے اور کوئی انعام نہیں ہے۔ اس شاعر نے کہا میں نے تو 500 روپے ادھارا بھی لے لیا ہے، میں اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہے کل 2000 ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس لیے بھائی ہر عمل میں اخلاص، ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، نیت کو خالص کرنا، اعمال کو خالص کرنا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اعمال جو اس فرش پر ہم کرتے ہیں، اس زمین پر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس دنیا میں اس زمین پر سجدہ ادا کیا کرتا تھا، اس زمین پر اللہ کو عبادت کر کے راضی کیا کرتا تھا، جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، فوت ہو جاتا ہے، تو اس پر یہ زمین بھی روتی ہے، اس پر آسمان بھی روتا ہے۔ کیوں زمین روتی ہے اور کیوں آسمان روتا ہے؟
زمین اس لیے روتی ہے کہ وہ بندہ جو مجھ پر سجدہ ادا کرتا تھا، وہ اس سجدے کی وجہ سے مجھ پر جو اس کے نورانی اعمال اٹھتے تھے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور آسمان بھی خوش ہوتا تھا اس بندے کے نورانی اعمال کی برکت سے۔ تو جب وہ اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، تو اس پر وہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ اور جس نے اللہ کی بغاوت میں زندگی بسر کی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کی ہوئی ہوتی ہے، دینی تعلیمات بالکل اس کے سائے میں بھی نہیں آیا ہوتا، اس کے بارے میں قرآن مجید یہ بات ارشاد فرماتا ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اس پر زمین روتی ہے نہ اس پر آسمان روتا ہے، اور وہ زمین پر ایک بوجھل اور وزن ہوتا ہے زمین پر، اور نیک بندہ صالح بندہ اس پر زمین بھی خوش ہوتی ہے، آسمان بھی خوش ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائیو دوستو بزرگو، اللہ ان اعمال کی جو قدردانی فرماتے ہیں، وہ قدردانی اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنیاد ارشاد فرمائی ہے تمام کے تمام اعمال کی، من اراد الآخرہ، میں جس شخص نے جو عمل کیا اس کو آخرت کے ارادے سے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، وسعى لها، ارادے کے ساتھ نیکی بھی کی اس نے، اور نیت صحیح، عمل صحیح، تیسری بات ارشاد فرمائی اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن کامل ہو، اللہ کی ذات پر، ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت میں وحدہ لا شریک مانتا ہو، اور عذاب قبر کو حق مانتا ہو، قرآن مجید کو برحق مانتا ہو۔ وہ مومن جب ان بنیادوں کے ساتھ انسان کی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فاولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہاری اس کوشش کی قدردانی کروں گا، اور پھر تمہارے نام اعمال میں سارے برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ان اعمال کی برکت سے ختم کر دوں گا۔ يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پھر یہ بھی قدرت حاصل ہے، مجھے یہ مقام حاصل ہے کہ میں اپنے اس بندے کی برائیوں کو بھی تبدیل کر کے نیکیاں لکھ دوں، مجھے قدرت حاصل ہے۔ يبدل الله سيئاتهم حسنات، شرط یہی ہے کہ اعمال ٹھیک ہوں، نیت ٹھیک ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ یاد رکھیں بھائی، ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی ساری زندگی کا محور، ساری زندگی کی قربانی، ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، عقیدے میں اگر جھول ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معافی نہیں ہوئی ہوگی، عقیدہ مضبوط ہوا، دیوار ہل جائے، پہاڑ ہل جائے تو ہل جائے، لیکن مومن اپنے عقائد میں پختہ رہے، بخشش یقینی ہے، جنت یقینی ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوا، عقیدے میں فساد ہوا تو اللہ تبارک و تعالی جو یہ قدرت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں اگر عقیدہ خراب لے کر آؤ گے، میری ذات میں شرک لے کر آؤ گے، عبادات میں شرک لے کر آؤ گے، اللہ اکبر کی صدا میں شرک لے کر آؤ گے، میں نہیں بخشوں گا، نہیں معاف کروں گا۔ اور اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کی پاک کلام اور اللہ کا قرآن پکار پکار کر ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں شرک کے علاوہ جو بھی گناہ میرے پاس لے کر آؤ گے معاف کر دوں گا، شرک لے کر آؤ گے معاف نہیں کروں گا۔ یہ معاف کرنے والا کہہ رہا ہے، یہ معاف کرنے والا کہہ رہا ہے، یہ لے کر آؤ گے نہیں معافی ہوگی۔ اگر عقیدہ صحیح کے لے کر آؤ گے تو پھر ایسے بخشوں گا جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو میں نے معاف کر دیا تھا۔ تو اس لیے بھائی تمام کے تمام اعمال عبادات جتنی بھی ہیں، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، اپنی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک۔ قل ان صلاتی، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے میری نماز، میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، آپ کی تمام بدنی عبادات کس کے لیے بھائی؟ اونچے آواز سے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جب نبی کی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اگر کوئی امتی اللہ کے سجدے کے ساتھ غیر اللہ کا سجدہ بھی ساتھ لائے گا تو اللہ کیسے قبول کریں گے؟ جب وہ کسی پتھر پر، کسی حجر پر، کسی قبر پر، کسی درخت کے سامنے اپنی اس خوبصورت پیشانی کو جھکائے گا تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ جب میں اپنے نبی کا سجدہ قبول نہیں کرتا تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہارا سجدہ میں کیسے قبول کر لوں گا؟ نہیں کروں گا تمہارا سجدہ قبول، بلکہ سجدہ وہی تمہارا قبول ہوگا جو سجدہ میرے نبی کے سجدے کے ساتھ ملتا ہوگا، جو عبادت میرے نبی کے ساتھ میل کھاتی ہوگی۔ اگر تم نے میرے نبی کو بائی پاس کر کے الگ طور پر سجدہ کیا جس میں میرے نبی کی سنت نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ میرے نبی کا طریقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس لیے نہیں فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں تم ویسے سجدہ کرو گے تو اللہ کا قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تمہارا سجدہ قبول۔ تو ہمیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک، سجدہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ بیت اللہ کو سجدہ اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کی دیواروں کے لیے نہیں ہے، بیت اللہ کی دیواروں کے لیے نہیں ہے، بیت اللہ کی عمارت کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے گھر کی عبادت ہے، اس گھر کی عبادت نہیں ہے۔ تو فرمایا میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات فرمائی، جو اعمال مبارکہ فرمائے، جو اقوال مبارکہ فرمائے، امت کو اس کا پابند کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو بائی پاس کر کے اور اپنے جھوٹے خداؤں کا تقرب حاصل کر کے حقیقی خدا تک پہنچنا چاہتے تھے تو اللہ نے ان کی ساری عبادات کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں قبول کیا۔ میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان 360 خداؤں کو خوش کر کے میرا تقرب حاصل کر لو گے، میرے ہاں تمہیں درجہ مل جائے گا، اور تمہارے یہ دعوے نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تمہارے یہ دعوے قبول نہیں ہوں گے۔
تمہاری یہ باتیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ کہ اس میں میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے, اس میں میرے نبی کی سنت نہیں ہے. اس فکر میں, اس نظریہ میں, اس عقیدہ میں تمہاری اپنی سوچ ہے, تمہارا اپنا نظریہ ہے, تمہارا اپنا فکر ہے. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, کہ ہم غیر الہ کی جو بندگی کرتے ہیں, ہم معبودان باطلہ کی جو بندگی کرتے ہیں, ہم ان 360 خداؤں کی جو بندگی کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں. تو اللہ نے ایک ہی شرط رکھی ہے, اللہ نے ایک ہی شرط رکھی ہے. میں اگر میرے پاس قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, میرے پاس اپنی عبادات کو پہنچانا چاہتے ہو, کہ تم زمین پر سجدہ کرو اور تمہارے ان سجدوں کی صدائیں عرش پر بلند ہو, تو پھر اس کے لیے ایک ہی شرط ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو یہ بات ان کے دل و دماغ میں راسخ کر دیں, پتھر کی طرح لکیر ڈال دیں کہ اگر تم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو پھر جب تم نبی کے دروازے پر آ جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ اپنے پاک کلام میں یہ صدا بلند کر دے گا. اب تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے محب ہو. اللہ فرمائیں گے اب تم میرے محبوب بن گئے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ. اللہ تم سے خالی محبت بھی نہیں کریں گے, وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے, بہت بڑا بادشاہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. وہ تو بادشاہوں کو تقسیم کرنے والا, بادشاہت عطا فرمانے والا, اور ایسی بادشاہت, اس کی تو بادشاہت ایسی ہے جس پر کوئی زوال بھی نہیں ہے, کوئی زوال نہیں ہے اس کی بادشاہت پر. وہ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت بھی کروں گا اور پھر میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تمہارے شیشہ دل کو صاف کر دوں گا, پھر تمہارا دل چمکے گا, دمکے گا, پھر اس دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی, نبی کا طریقہ پیدا ہوگا, اور پھر تم نبی کے رنگ میں, اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے. پھر تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر تمہیں 360 بتوں کو بذریعہ واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہاں 360 اور کہاں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, چھوڑو ان کو. کیا ہے, نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. ادعو نی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. تمہیں تو جانا پڑے گا, تمہیں جانا پڑے گا, تمہیں قبر والے کے پاس بھی جانا پڑے گا, تمہیں دربار والے کے پاس بھی جانا پڑے گا. تم 360 خداؤں کے پاس جاؤ گے. میری عظمت دیکھو, میری شان دیکھو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہارے شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حاتم طئی, جو بڑے مشہور و معروف تھے, ان کی سخاوت بھی سبحان اللہ آج مثالیں دی جاتی ہیں. تو ان کے بیٹے عیسائی تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی کایا پلٹی, دل کے اندر سب غیر اللہ کو نکال دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیا. تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی کہ تم احبار کو, رہبان کو رب بناتے تھے. تم اپنے علماء کو, عیسائیوں سے کہا جائے کہ تم اپنے علماء کو, تم اپنے پیروں کو, تم اپنے پنڈتوں اور پروہتوں کو خدا بناتے تھے. ارباب من دون اللہ, ارباب من دون اللہ, خدا مانتے تھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہے، میں عیسائی مذہب میں رہا ہوں، اللہ پاک نے میرے دل کی کایا پلٹی ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی تو اللہ بھی عزت رکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے کعبہ خاص طور پر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا جب تک کہ میرے اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی بولتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ کیوں؟ نبی جو زبان مبارک سے نکالیں گے یا قرآن بنے گا یا حدیث بنے گی، یا قرآن بنے گا یا وہ حدیث بنے گی۔ اور پھر اللہ نے اس سے بڑی بات ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کی اتباع وہ کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اللہ فرماتے ہیں در حقیقت میری اطاعت ہے، میری اطاعت ہے۔ کتنی بڑی گارنٹی دی ہے، کتنی بڑی گارنٹی اور کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، عقیدہ عصمت کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے علماء اہل سنت والجماعت نے عقیدہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا کوئی عمل، نبی کا کوئی فعل، نبی کا کوئی زبان مبارک سے نکلا وہ جملہ یہ ایسے نہیں نکلتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، تم بناتے تھے، تم ان کو اللہ کا درجہ دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے وہ پنڈت، جب تمہارے وہ پیر، جب تمہارے وہ مشائخ کہتے تھے فلاں چیز حرام ہے، تم حرام سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ جب وہ یہ کہتے تھے تمہیں فلاں چیز حلال ہے، تم سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ اور عقیدتاً سمجھتے تھے تم؟ آج بھی دیکھ لیں، کوئی پیر صاحب کہہ دے کہ تم نے کل تعویذ لینے آنا ہے میرے پاس اور اذان نہ ہو کہ تم مسجد میں ہو، کیسے پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا گیا تھا اس کو، اس سے پہلے بھی اس کی کانوں میں یہ صدا ٹکراتی رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کبھی نہیں آیا۔ پیر صاحب سے تعویذ لینا تو نماز سے پہلے آیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے بڑے یہ کہتے تھے فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو تم حلت میں اور حرمت میں ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ عرض کہ رسول اللہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو سب سے بڑا شرک ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اور کہ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، کہ کس کی صفت ہے بھائی؟ اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے اللہ کی صفت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں الحلال والحرام صفات من صفات اللہ تعالی، کہ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ میرے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفت ہے یہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حرام کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، حلال کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ کسی چیز کو از خود نبی بھی حرام نہیں کر سکتے، نبی بھی حلال نہیں کر سکتے۔ جب کفار و مشرکین نے یہ دعویٰ کیا اور یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یہ قرآن، اس میں تو ہمارے خداؤں کی مذمت کی گئی ہے،
اس میں ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے جو بنائے وہ خدا ہیں ان پر کاری ضرب لگائی گئی ہے. یا رسول اللہ ان آیات کو تبدیل کر دیجئے اور آیات لائیے جس میں حلوہ ہی حلوہ ہو اور کوئی چیز نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ ان کے سامنے پڑھی. آیات مبارکہ واضح طور پر ان کے سامنے پڑھ کر ان کے اس نظریے کی، فکر کی، عقیدے کی سیاہی کو دور کیا. مالی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کی آیات کو تبدیل کر دوں. میرا مقصد بعثت آمد مصطفیٰ ان میں یہ بات شامل ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے اور میرے فرائض اللہ نے متعین کر دی ہیں. سب سے بڑا میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی امت کو قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناؤں. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت مقصد ہے. جب میرے پیارے پیغمبر کا مقصد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کا مقصد قرآن نے متعین کر دیا، اللہ نے متعین کر دیا، تو میرا بھی تو مقصد وہی ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ میرا مقصد کچھ اور ہو، میرے نبی کا مقصد کچھ اور ہو تو پھر کلمہ تو نہیں ملے گا، پھر لائن بھی نہیں ملے گی. کلمہ اور لائن تبھی ملے گی کہ جس مقصد کے لیے میرے نبی تشریف لائے تھے انہی مقاصد پر امت کھڑی ہوگی تو بچ جائے گی، انہی مقاصد پر. تو آیات مبارکہ کی تلاوت میرے نبی کا مقصد ہے، امتی کا بھی ہونا چاہیے. آج امت پریشان کیوں ہے؟ بگاڑ کیوں ہے؟ یہ ماں باپ اولاد پریشان کیوں ہے؟ گھروں سے قرآن نکل گیا، ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا، ہمارے وجود سے قرآن نکل گیا. اور حضور کا فرمان ہے کہ جو دل جس میں قرآن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھر جس میں قرآن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے اس بات پر. جب نبی نے فرما دیا، آج پریشان کیوں ہے ماں باپ؟ اولاد نہ فرمانے وجہ قرآن نکل گیا، جو مقصد تھا اور جس مقصد پر ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزاری ہے. وہ جو آیات مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے وہ آیات نماز والی پر مار پڑی ہے، وہ روزے والی آیات پر مار پڑی ہے. شاب ابی طالب میں آپ کو بند کیا گیا، وہ توحید والی آیات تھی، وہ آیات تھی جن میں 360 خداؤں پر ضرب ماری گئی تھی. ان آیات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام پر توڑے گئے، صحابہ کرام کو گھروں سے نکالا گیا. آپ کو مکہ المکرمہ سے فرما دیا گیا کہ تشریف لے جائیں، یہ لوگ آپ کو یہاں نہیں رہنے دیتے. آیات کی تلاوت کی وجہ سے. مقصد تلاوت ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ تشریف لائے تھے اور آج امت نے ان کو بھلا دیا. وہی بات ہے کہ اپنے پیروں کو، اپنے بڑوں کو، احبار کو رب بنا لیا. اور رب اب تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں، آپ تھوڑا سا کرسمس کی طرف چلے جائیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی وفات پر، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ نہیں ہے آپ کی تعلیمات، آپ ان کو پڑھیں. مغربی لوگوں کے جو اس حوالے سے مضامین آتے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف یہ باتیں منسوب کر کے دنیا میں سب سے تباہی اور بربادی والے اعمال اسی دن کرتے ہیں جس دن ان کا کرسمس ڈے ہوتا ہے، اسی دن ہی کرتے ہیں. شراب سب سے زیادہ اسی دن فروخت ہوتی ہے جب عیسیٰ کا کرسمس ڈے منایا جاتا ہے. سارے گناہ اس دن کی وہ تعداد بڑھ جاتی ہے. تو آج امت
اپنے نبی کے میلاد کا نام لے کر جو کچھ کر رہی ہے یہ میرے نبی کا مقصد نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی یعنی وہ مقاصد جو اللہ نے اپنے نبی کے متعین فرمائے ہیں، کسی فلسفی نے، کسی مورخ نے، کسی رائٹر نے متعین نہیں فرمائے۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اور سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر پورے عالمین پر احسان کیا اور مقصد متعین کر دیا، یتلو علیہم آیاتی۔ اور قرآن نے ہمیں کہا کہ قرآن پر عمل کر کے لانا، نبی کی ذات پر اتباع کر کے لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے لانا، جنت میں حوریں ملیں گی۔ آج تو ملتان میں مل رہی ہیں۔ کیا جنت کی نعمتیں اس دنیا میں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، لم یطمثہن انس ولا جان۔ تو اللہ نے جو حور کا منظر پیش کیا ہے سورہ رحمان میں، وہ تو یہ ہے کہ کسی انسان نے اس کو دیکھا نہیں ہے ہی نہیں بھائی۔ حور مقصورات فی الخیام، اللہ اکبر۔ تو یہ وہی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے کہ آج امت نبی کو چھوڑ بیٹھی، قرآن کو چھوڑ بیٹھی، اپنے اللہ کو چھوڑ بیٹھی، اپنے پنڈتوں اور پروہتوں کے پیچھے جب چلے گی تو بھئی یہی کچھ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے، ان اختلافات میں میری امت اگر تم بچ کے رہو گی، تمہارے عقائد، تمہارے اعمال، اور تم بچ کے رہنا چاہتے ہو تو علیکم بسنتی، تم پر میرا طریقہ واجب ہے، لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تم پر واجب ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس سنت کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو داڑوں کے ذریعے سے جس طرح جو چیز مضبوط کی جاتی ہے، ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ تم پکڑے گو تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے، نہیں گمراہ ہوگے۔ تو جب چھوڑیں گے تو پھر یہی کچھ ملے گا، یہی کچھ ملے گا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور گھروں کے اندر جہاں آپ کو موقع ملے، یہ ہماری دنیا کے اندر بھی سکون کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون کا باعث ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آمد مصطفیٰ کا پہلا مقصد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے۔ ہمیں کیا ملے گا دنیا میں؟ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ وہ گناہ تو ہونے ہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے بہت بڑے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے بھائی گناہ تو کرنے ہیں، گناہ تو ہونے ہی ہیں، لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر کرو، توبہ کی توفیق ہو جائے۔ گناہ کو گناہ سمجھو، یہ گناہ ہے، توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اور جب خرافات کو نیکی سمجھا جائے گا تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے گا، کام سارے خلاف کیے جائیں گے اور ثواب سمجھا جائے گا، تو کیسے توبہ کی توفیق ہوگی؟ اس لیے بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، یہ دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی صحیح روشنی اور آپ کی تعلیمات کا صحیح مقصد وہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔